باپ اور بیٹا اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب میں سے بیان، پہلی آیت مقدسہ سے 12ویں آیت مقدسہ تک۔ اور کئی دن بعد وہ کفر نحوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے، وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں، ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، گڈ مارننگ۔ آج صبح کا سلام آپ تک پہنچے۔ آج ہم کلام کی چند باتیں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جب ہم خدا کا کلام کھولتے ہیں تو ہم عبرانیوں کے نام خط میں سے 4 باب میں سے سنتے ہیں، اور آج کی انجیل جو ہے وہ مقدس مرکز 2 باب میں سے ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سال کا آغاز کر چکے ہیں، اور ہم خدا باپ کے ساتھ محبت، صلح اور سلامتی اور امن کی وہ باتیں جو اس نے اپنے فرشتوں کے ساتھ، ان مجوسیوں اور گڈریوں کے ساتھ کی، وہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم نے مجوسیوں کی عید منائی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے اتوار دور دراز سے غیر قوم کے یہ لوگ، یہ بادشاہ، یہ خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے آتے ہیں، اور آ کر ایسے بادشاہ کی جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، ایسے بادشاہ کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ہے، ایسا بادشاہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے ایک بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، یعنی خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، مجوسی دور دراز سے چل کر خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے آتے ہیں اور اسے سونا، مہر اور لبان پیش کرتے ہیں،
اور جب وہ راہ میں چلتے ہوئے ہیرودیس کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں ان کی بات سن کر، ان کی آواز سن کر کہ وہ یسوع یعنی وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کا دیدار کرنے آئے ہیں، تو ہیرودیس گرد و نواح سے سارے ان نجومیوں کو، ان ماہر فلکیات کو، ان ساری باتوں کا علم رکھنے والوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ اور وہ کہتے ہیں بیت لحم کے شہر میں، یہودیہ کے بیت لحم میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہودا کی سرزمین کبھی بھی کم ترین نہیں ہے، وہ یروشلم اور دوسرے گرد و نواح کے رئیسوں سے کبھی بھی کم ترین نہیں ہے۔ تو میری عزیزو، یہ جو بادشاہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس کے بارے میں آج بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے جو پانیوں پر چلتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو گونگوں کی زبان کو کھول دیتا ہے، جو بہروں کے کانوں کو کھول دیتا ہے اور خدا کی بادشاہت کو قائم کرتا ہے۔ آج بھی ایک ایسا مفلوج اس کے سامنے لایا گیا اور اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل دے، اور لوگ حیران اور پریشان۔ یہ فقیہ اور فریسی جو وائرس ہیں، آج بھی کلیسیا کے اندر بہت سارے وائرس ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آج بھی خدا یسوع مسیح پر نگاہ کر کے اور اس کے بارے میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، غلط اور ناقص اور نیگیٹو رائے دیتے ہیں، کرٹیسزم، بیس لیس کرٹیسزم کرتے ہیں کہ وہ کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے خدا کے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر، اس کے نام کے بپتسمہ پا کر، ہم اس کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے منسوب کیے جا کر خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے دائیں ہاتھ کھڑے ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم خدا یسوع مسیح کی میراث کے ہم کار ٹھہرتے ہیں، اور وہ میراث جو مصلوب ہونے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر خدا باپ کے دائیں ہاتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیں آج ہم خداوند کو پہچانیں، جس طرح عبرانیوں کے نام خط میں وہ کاہن اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسا کاہن ہے جو یہ 3 in 1 ہے، یعنی نہ اس کو برے کی ضرورت ہے، نہ اس کو مذبح کی ضرورت ہے، اور نہ کاہن کی، بلکہ یہ خود کاہن ہے، خود ہی برا ہے، خود ہی مذبح ہے، اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کرتا ہے۔ تو آئیں آج خدا یسوع مسیح میں کاہن، نبی اور بادشاہ ہوتے ہوئے بپتسمہ کی روح سے، اور بپتسمہ کی روح سے خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آئیں خدا کی محبت میں ایک ہو جائیں، اور نئے سال کے اس سارے عمل میں، سارے وقت میں جوش اور جذبے کے ساتھ گرجا گھر کے ساتھ منسلک رہ کر خدا کے فرزند ٹھہریں۔ اور بہت سارے اپنی جو ہماری زندگی میں ہم بہت ساری باتوں میں مفلوج ہیں، ہم محبت کرنے میں مفلوج ہیں، ہم کسی کو قبول کرنے میں مفلوج ہیں، ہم نیکی کرنے میں مفلوج ہیں، آئیں آج ساری ان باتوں سے، سارے ان کاموں سے رہائی پا کر خدا کے قریب ہوں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور سال کے شروع ہی میں اس کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔